اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العظیم۔ یہ بنی اسرائیل سے متعلق بات چل رہی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ تبلیغ کا کام تو کریں، دعوت تو دیں، لیکن کچھ لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کریں اور ان کے ہدایت کی اور ان کے ایمان کی آپ زیادہ طمع نہ کریں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یعنی آپ طمع کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کیا ان لوگوں کے بارے میں؟ وہ کون لوگ ہیں وہ تفصیل بیان ہوئی، اور بنی اسرائیل کے مختلف گویا کہ گروہوں کے بارے میں کہ جو تورات کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، آیات کے اندر اپنی طرف سے اس میں باتیں ملاتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو منافقانہ انداز سے چلتے ہیں، ظاہر کچھ کرتے ہیں اور باطن میں کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ وہ بھی ایمان لائیں اور ان سے ایمان کی طمع کی جائے، آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان کریں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محنت ضرور کریں، لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو ہدایت مشکل سے ملے گی۔ ایک جاہل کا طبقہ بیان ہوا کہ وہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب، کہ وہ بالکل جاہل ہیں اور وہ اندھا دھند کسی کے پیچھے لگے ہیں اور اپنے خیالات اور ظنیات کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی، ان سے بھی آپ امید نہ رکھیں زیادہ۔ اور جو اپنے ہاتھ سے کتاب میں کچھ لکھ کے ملاتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے کچھ مال کما لیں، تو یہ بھی ایک طبقہ بیان ہوا تھا۔ اور کچھ وہ لوگ جو خوش فہمی میں ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو اگر چلے بھی گئے تو تھوڑے سے دن وہاں رہیں گے۔ تو ایک خوش فہمی اپنے بارے میں اور اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دینے والے لوگ، یہ بھی دین کے بہت مشکل سے قریب آتے ہیں، اور ان سے ہدایت کی امید رکھنا، طمع رکھنا، یہ بھی گویا کہ زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میں تو بس ٹھیک ہوں۔ یہ تو یہودیوں میں بھی یہ تھا، بنی اسرائیل میں، اور مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خواہ مخواہ کی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی وہ سن رکھا کہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، امید تو رکھنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو کرتے ہیں کرتے رہیں اور اس پہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیں کہ یار میں تو بس ٹھیک ہے، گناہ گار آدمی ہوں، لیکن اللہ پاک مجھے بخشیں گے۔ یہ وہی بالکل وہ یہودیوں والا ذہن ہے، سوچ ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا اور ہم تو بس اگر چلے بھی گئے کچھ دن رہیں گے، پھر نہیں۔ اچھا، اور آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ وعدہ خلافیاں کرنا، یہ تو یہ بنی اسرائیل کی گٹی میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے وعدے کیے، نبیوں سے وعدے کیے، لیکن وعدے کی پھر مخالفت کرتے ہیں۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یہاں سے اب وہ بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے وعدہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ یعنی یاد کرو اس وقت کو اور اس وعدے کو۔ اخذنا، اخذ یاخذ کے معنی لینا،
اخذنا، اخذتو، اخذنا جمع کا صیغہ متکلم کا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. میثاق کہتے ہیں مضبوط وعدہ، پکا وعدہ، پکا عہد، ٹھیک ہے نا. ہمارے جیسے میثاق لکھنؤ، میثاق فلان مشہور ہے. تو یاد کرو اس وقت کو کہ جب لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے. لا تعبدون الا اللہ، کیا وعدہ لیا؟ کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی. گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اوامر ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اگر سارے احکامات کو تقسیم کیا جائے تو دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں. کچھ اوامر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں بندوں کے لیے، اور کچھ اوامر ایسے ہیں کہ جو بندوں سے متعلق ہیں بندوں کے لیے. تو یہاں اب وہ دونوں قسم کے اوامر جو بنی اسرائیل سے جن کا وعدہ لیا تھا وہ بیان ہو رہے ہیں. جو بنی اسرائیل نے وعدہ پورا نہیں کیا، ان اوامر کو پورا نہیں کیا. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کو. جب یہ استثناء آتا ہے الا اللہ تو اس کا مطلب یہ صرف اللہ کی عبادت کرو گے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، مطلب کہ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں بھی ہے کہ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اچھا، لا تعبدون، لا تعبدو بھی ہو سکتا ہے، جیسے نہیں کا صیغہ ہوتا ہے، عبادت نہ کرو، تم عبادت نہ کرو الا اللہ، سوائے اللہ کے. اور تعبدون یہ مضارع اور لا لگا کے نہیں ہو گیا، نفی ہو گیا کہ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے. تو لا تعبدو بھی کہا جا سکتا تھا اور اس میں بھی ایک یعنی روکا جا سکتا تھا. لا تعبدو ہے ہی روکنے کے لیے، نہیں کے لیے. یہاں تو یہ کہ تم نہیں کرو گے، نہ کرو. تو اس میں لغوی اعتبار سے اہل لغت فرماتے ہیں، اور جو قواعد کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں اور بھی زیادہ مبالغہ ہے. یہ جو صیغہ ہے وہ کہ ایک خبریہ انداز استعمال کیا کہ نہیں کرو گے تم ایسے، تو اس میں اور بھی زیادہ بلاغت ہے، ابلغ ہے یہ، اور بھی زیادہ اس میں تاکید ہے کہ اگر میں کسی کو کہ بھئی یہ کام نہ کرو تو اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی نہ کرو، بعد میں کر لینا. اس میں امکان ہے، گنجائش ہے اس بات کی کہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو. لیکن جب یہ کہا بھئی یہ کام تم نہیں کرو گے تو اس سے مراد ہے کہ ابھی بھی نہ کرو اور آئندہ بھی کبھی نہ کرو. تو اس میں تاکید زیادہ ہے اس انداز میں، تو اس لیے اس انداز کو اختیار کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، سوائے اللہ کی، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے. اللہ ہی کی عبادت کرو گے مطلب یہ کہ سجدہ بھی اللہ کے سامنے کرو گے، عبادت اللہ کی کرو گے، دعا مانگو گے تو اللہ سے مانگو گے، اور یقین رکھو گے تو اللہ پر رکھو گے. یہ کرنے والا سب کچھ کا اللہ تعالیٰ ہے. جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ حقائق نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے ہو رہا ہے اور اللہ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو جس طرح استعمال کریں اللہ کی مرضی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے لیکن حقیقت میں آگ نہیں جلاتی، اللہ کا حکم جلاتی ہے. اسی آگ میں اگر اللہ کا حکم ہے تو جلائے گی، اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہیں جلائے گی. وہ تو جب حکم آیا ہے. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے نا کہ یار آج تو میں گاڑی چلا رہا تھا اور بس مرتے مرتے بچ گیا، یار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ایک دن بچتے بچتے مر جاؤ گے. تو وہ تو جب اللہ کا حکم ہوگا
تو مرتے مرتے بچ جاتا ہے آدمی، اور جب حکم ہوتا ہے مرنے کا تو بچتے بچتے مر جاتا ہے، وہ تو حکم ہے نا۔ تو اللہ پر یقین رکھو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے لیے سب کچھ کرو گے، اللہ کی محبت میں سب کچھ کرو گے، یہ عبادت کے ضمن میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو لا تعبدون الا اللہ، عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، تو یہ حقوق العباد ہیں۔ شرک نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے وہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے بالکل کہ کسی اور پر یقین رکھا جائے کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ شرک اسی کا نام ہے، شرک اسی کا نام ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کہا رات کو میں نے فلاں چیز کھائی تھی، اس کی وجہ سے میرے جو ہے پیٹ خراب ہو گیا، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ بھئی اس چیز کے کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے پیٹ خراب ہوا۔ آئی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز میں نے کھائی تھی، شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا کے میرا پیٹ خراب کر دیا۔ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے کہ یار میں اتفاق سے فلاں جگہ میں گیا تو اتفاق سے یہ کام ہو گیا، اسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تو کب سے دہریہ ہو گیا؟ یہ تو دہریوں کا عقیدہ ہے کہ خود بخود چیز ہو گئی، اتفاق سے ہو گئی۔ کہا کہ یہاں اتفاق سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اسی کے سامنے اپنا سر جھکانا، اسی کی عبادت کرنا، اور اس کے علاوہ نہ کسی بت کی عبادت کرنا، نہ کسی قبر کی عبادت کرنا، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا، نہ کسی زندہ بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا۔ بزرگوں کی قدر ضرور کرنی ہے۔ بعض اوقات جب اس سے مراد ہم لیتے ہیں سجدہ نہیں کرنا ہے تو لوگ پھر ناقدری کرتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ اللہ والوں کی عزت، ان کا احترام، ان سے محبت، ان سے عقیدت، چاہے وہ زندہ بزرگ ہوں، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہوں، وہ سب قابل احترام ہیں۔ لیکن ان کے قبروں پر سجدہ کیا جائے یا ان سے دعائیں مانگی جائیں، اپنی حاجتیں طلب کی جائیں کہ جی یہ جیسے وہ مشرکین کہتے تھے کہ جب کہا جائے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، کہ بھئی یہ تو بس یہ ہمارے جو ہے نا یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، یہ ان لوگوں کی تصویریں ہیں اور بت ان کی شکل کے بنے ہوئے جو اللہ کے زیادہ قریب تھے، تو اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی عام لوگوں پر قیاس کرتے ہیں۔ بعض لوگ مثال بھی دیکھیے، بادشاہ تک پہنچنا ہو نا تو پہلے اس کے سیکرٹری سے ملنا ہوتا ہے، کسی افسر سے ملنا ہو بڑے سے پہلے اس سے سیکرٹری سے ملنا ہوتا ہے، تو وہ قیاس کرتے ہیں اللہ کو بندوں پر۔ اللہ کے ہاں تو یہ معاملہ نہیں، اللہ تو ہر وقت سنتے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں، دن کو بھی سنتے ہیں، رات کو بھی سنتے ہیں، کسی سے غافل نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ ہے، اللہ سے ہی اپنی ضرورتیں مانگنا، چاہے وہ بزرگ زندہ ہوں یا مردہ، ان سے عقیدت ضرور رکھنا۔ ہاں زندہ ہے تو ان سے دعاؤں کی درخواست آپ کر سکتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب دنیا سے آدمی چلا گیا تو اب اس سے عمل کی صلاحیت سلب ہو گئی۔ دعا بھی ایک عمل ہے، اب وہ دعا مانگے یا عبادت کرے، اب وہ مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں نہیں۔ بہرحال قیامت دن اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کی اور شفاعت کا موقع دیں گے وہ سفارش کریں گے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ وہ انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اس میں علماء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، جس کو جو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یقین صرف اللہ کی ذات پر ہوگا، جہاں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا یقین دل میں بٹھانا ہوگا۔ تو بس بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ عبادت نہیں کرو گے تم مگر ایک اللہ کی۔ دوسری بات یہ کہ وبالوالدین احسانا، اب حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز والدین کو بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے۔ وبالوالدین احسانا لا تعبدون الا اللہ
وَتُحْسِنُونَ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس میں تحسنون یہاں پر میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ بالوالدین جو با حرف جر ہے، جار اور مجرور دونوں مل کر کسی کے متعلق بنتے ہیں، فعل کے یا شبہ فعل کے، تو یہاں گویا کہ ایک فعل کے متعلق ہے جو فعل یہاں مضمر ہے، اور وہ ہے تحسنون احسانا یا احسنو احسانا، کوئی بھی فعل آپ یہاں مضمر مان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو بڑی اہمیت دی ہے انسان کے لیے، اور بعض اوقات تو اپنے ساتھ اس کو بیان کیا کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، یعنی اپنے ساتھ ذکر کیا ہے کہ میرا شکریہ، میرے احسانات ہیں تمہارے اوپر، سب سے زیادہ احسانات انسان پر اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ احسانات ہیں تو وہ والدین کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت دی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو ہر جگہ اس کو بیان کیا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا قال الصلاۃ لوقتها، کہ وقت پر نماز پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے، سب سے اچھا عمل، سب سے افضل عمل، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ آپ وقت پر نماز پڑھ لیں۔ پھر پوچھا کہ ثم ایو، اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ تو قال بر الوالدین، اس کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے فرض نماز کے بعد، وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ آپ اس کے ساتھ بہترین تعلق رکھیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے، جس کو آپ معاشرت کہتے ہیں نا، معاشرتی احکامات، تو معاشرتی احکامات میں سب سے پہلی چیز والدین سے معاشرت ہے، اس کو میل جول کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں معاملات، لین دین، ہمارے دین کے کئی سارے شعبے ہیں، تو لین دین کے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہو، معاشرتی معاملات، معاشرت بھی دین کے مطابق ہو، یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بیہیویئر، ان کے ساتھ تعلق، تو یہ ان کے ساتھ بہتر ہو۔ بعض اوقات والدین بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میرا بیٹا کچھ دیر میرے پاس بیٹھے، اب بیٹے پر محنت کر کے ساری زندگی کی پونجی لگا کر والدین نے اس کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلا دی کہ اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے والدین کے لیے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھے۔ بعض اوقات تو ایک گھر میں رہتے ہیں ماں باپ اور اولاد، اور ایسے لوگ بھی ملے ہفتوں ان کی ملاقات نہیں ہوتی، کہ وہ بیٹا جاب پہ ہوتا ہے، رات کو آ کے اپنی بیوی بچوں سے اور اپنے دوستوں سے فارغ نہیں ہوتا ہے، والدین سو جاتے ہیں، اور پھر جب صبح اٹھتا ہے تو والدین بعض اوقات مصروف ہوتے ہیں، بعض اوقات سو رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی، یا وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، وہی اپنے کمرے میں بیوی بچوں کے ساتھ ناشتہ واشتہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو زندگی کی ترتیب ایسی بنائی جائے کہ والدین کے ساتھ ملاپ ہو، میل جول ہو، ناشتہ ان کے ساتھ کر لیں، رات کو آئیں۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ کہ وہ رات کو گھر آئیں گے، سب سے پہلے والدہ کے کمرے میں جائیں گے، والد صاحب کے کمرے میں جائیں گے، ان سے ملیں گے، پھر اپنے بچوں کے پاس جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، بعض حدیث میں اس کا آتا ہے کہ وہ جو دودھ پلانے والا واقعہ تھا، سنا ہے آپ لوگوں نے بار بار، تو والدین کے لیے تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ معاشرتی نظام اچھا رکھیں، آپ کا میل جو ان کے ساتھ اچھا ہو۔ آپ دور ہیں تو آپ فون پہ ان سے رابطہ رکھیں، وہ فون کرتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں اولاد سے ایک عجیب محبت ہوتی ہے والدین کو، اولاد کے اندر اتنی وہ چیز نہیں ہوتی جتنے والدین کے اندر ہوتی ہے، قدرتی بات ہے۔ وہ اس دن ہم کئی بات کر رہے تھے تو ایک ساتھی کہنے لگا فلاں بیمار ہے ان کے والد صاحب، تو اب تو بچے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ایمان کی موت دے دے، یہ بیماری اس قسم کی ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے۔ تو ساتھی نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگے یار اس طرح کی مثالیں تو ملتی ہے کہ اولاد دعا کرتی ہے کہ اللہ اب والد صاحب کو، والدہ صاحبہ کو ایمان کے ساتھ لے جا، لیکن والدین کبھی یہ دعا نہیں کریں گے بچہ جتنا بیمار ہو جائے،
کہ یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ ٹھیک کر دے. وہ محبت اتنی ہوتی ہے اندر کہ اس کا وہ ان کی زبان پہ یہ چیز آتی نہیں ہے اولاد کے لیے. تو سب سے زیادہ احسان کرنے والے جو والدین ہیں، سب ساری جمع پونجی لگانے والے، جس سے پوچھو والد سے کہ تم کماتے کیوں؟ بھائی اولاد کے لیے کماتا ہوں. ماں بیچاری ساری زندگی اولاد کی تربیت میں، ان کی پیدائش میں جو تکلیف مشقت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پیدائش کے بعد ان کے خوراک کی فکر، ان کے دوائی کی فکر، ان کے پتہ نہیں کیا کیا ہر چیز کی فکر، میرا بچہ سب سے اچھا ہو، میرا بچہ سب سے زیادہ صحت مند ہو، میرے بچے کی تعلیم اچھی ہو جائے، اپنی نیند قربان کرنا، اپنا کھانا قربان کرنا، اپنی خواہشیں قربان کرنا، اپنی ضرورتیں قربان کرنا اولاد کے لیے. اور کل کو وہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر والدین کو پوچھتی نہیں. بعض اوقات ہمارے ہاں جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کی بھی ہم تربیت اس انداز سے نہیں کرتے کہ وہ جس گھر میں جاتی ہیں تو وہ شوہر کو والدین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو شوہر کو والدین سے دور کرنے کے بجائے شوہر کو والدین سے قریب کرنا ہے. بھائی آپ ٹھیک ہے بیوی کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ تو بنے بنائے گھر پہ آ گئی ہو. بنا بنایا تیار جوان آدمی آپ کو مل گیا. یہ جوان کیسے ہوا؟ ایسی جوان پیدا تو نہیں ہوا تھا. یہ تو ایک چھوٹا پیدا ہوا تھا جو نہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ اپنا پیشاب پخانہ صاف کر سکتا تھا. یہ تو اس حال میں پیدا ہوا تھا. پیدائش سے پہلے جو مراحل تکلیف تھے وہ تو الگ ہیں. پھر اس پر کتنی محنت ہوئی، اس پر کتنا خرچہ ہوا، اس پر کتنی توجہ لگی ماں باپ کی. آج جن ماں باپ نے 10 سال لگا کر، 20 سال 25 سال 30 سال، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لگا کر اس کو جوان کیا ہے، اب تم آ گئی تو اب بجائے اس کے کہ اس کو ترغیب دو کہ بھائی تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. بعض اوقات وہ شرعی فتوے جھاڑتے ہیں، میں الفاظ شاید مناسب نہ ہو لیکن یہاں استعمال کرنا مناسب ہے کہ فتویٰ دینا نہیں کہوں گا، فتوے جھاڑتے ہیں کہ بھئی شریعت میں ہمارے اوپر یہ چیز واجب نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت ہمارے اوپر واجب نہیں. بھئی آپ کے اوپر تو واجب نہیں ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ جو چیز آپ پر واجب ہو آپ وہی کرتی ہیں؟ ساری چیزیں زندگی میں آپ جتنے کام کرتی ہیں تو سارے واجب ہی کرتی ہیں. کتنے فضول کام کرتے ہیں آپ زندگی میں جس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان دہ کام ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ کرتی ہیں، اس کے لیے آپ کا ٹائم ہے. اس کے بارے میں تو آپ نہیں کہتے کہ میرے پر یہ لازمی نہیں ہے. آپ شوہر سے تقاضا کرتی ہیں کہ مجھے بہترین موبائل لا کے دیں، پورے موبائل میں لگی رہتی ہیں، یہ آپ پر واجب ہے. شوہر پر کتنے سارے چیزیں ہیں جو واجب نہیں ہیں عورتوں کی، ٹھیک ہے نا. ایک کمرہ مکان دینا، چھوٹا سا کچن جس میں چولہا ہو، اپنا گزارا کر سکے، شوہر پر یہ واجب ہے. آپ کو اس نے بڑا مکان دیا ہوا ہے، یہ اس پر واجب تو نہیں ہے، آپ کو دیا ہوا ہے. شوہر پر 2-3 جوڑے کپڑے دینا آپ کے واجب ہیں اور شوہر نے آپ کو 85 جوڑے بنا کے دیے. بیوی کا علاج معالجہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے. کبھی اس نے آپ کو ماں باپ کے گھر بھیجا کہ جا کے وہاں سے علاج کرا کے آؤ. تو کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو شوہر پر واجب نہیں ہے، وہ کرتا ہے بیچارہ. تو اگر تم نے بھی 2-4 کام ایسے کر لیے جو تم پر واجب نہیں ہے، تو یہ جو رشتہ ہے یہ تو محبت سے چلنے والا رشتہ ہے، احسان سے چلنے والا رشتہ ہے. اگر اس طرح کے فتووں پہ چلائیں گے تو آج تم کہہ رہی ہو کہ میرے اوپر یہ واجب نہیں ہے، کل کو اگر اس نے کہہ دی کہ یہ چیزیں میرے اوپر واجب نہیں، تم کیا کرو گی پھر؟ تو یہ والدین کی خدمت میں جو رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں اس میں سے ایک بیوی بھی ہے. اس لیے بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بیوی کو زیادہ فوقیت دیں گے بنسبت ماں باپ کے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر ظلم کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہوں کہ وہ ماں باپ کا مزاج ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے بیوی پر زیادتی ہوتی ہو، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. لیکن اس کی بھی نہیں ہے کہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ پر زیادتی ہو. ایک بیلنس زندگی ہو، بیلنس چیزیں ہوں. تو اس لیے ماں باپ کے حقوق کا بڑا احترام کیا جائے. بعض اوقات شوہر کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ماں باپ کو الگ رکھیں، بیوی کو الگ رکھیں، تو آپ بیوی کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. تو حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
نرسی کی جار مجرور یہاں کسی فعل محذوف کے متعلق ہوں گے، وہ تحسنون بھی ہو سکتا ہے اور احسنوا بھی ہو سکتا ہے۔ وذی القربہ، اور یہ اسی پر عطف ہے واو کے ذریعے سے، یعنی جو والدین کے بارے میں احسان کا معاملہ کرو تو قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ اب دوسرے نمبر پر وہ رشتہ دار آ گئے جن کا آپ سے تعلق ہے اور جو خونی رشتے ہیں یا کسی اور واسطے سے آپ کی رشتہ داریاں ہو گئی ہیں، تو اب ان رشتوں کا بھی خیال رکھو۔ وذی القربہ، جتنی رشتہ داریاں ہیں اس کا بھی خیال رکھو۔ حقوق العباد میں ان کے بھی بہت حقوق ہیں۔ میں قیامت کے دن رشتہ داری آواز دے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا ہے تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا ہے تو آج اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے۔ تو اس لیے رشتہ داریاں اور تعلقات یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار نماز پڑھ لیں تو بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں اور بہت عبادت کا خیال رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی تسبیح بھی لے کے پھیرتے ہیں۔ یہ چیزیں اچھی ہیں، میں اس کی برائی نہیں کر رہا۔ بہت ضروری ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے، سنتوں کا اہتمام کرے، ظاہری لباس اور ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں، تلاوت کا بھی اہتمام ہو، تسبیحات کا بھی اہتمام ہو، حلال و حرام کی بھی تمیز ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا یہ بھی مستقل ایک ہمارے دین کا گویا کہ شعبہ ہے اور ایک اہم ترین چیز ہے۔ اگر اس میں آپ کی کمزوری ہے تو عبادات سے وہ کمزوری پوری نہیں ہوگی۔ ہر ایک چیز کا اپنا مقام ہے، تو عبادات سے، نوافل سے، تلاوت سے، ذکر سے وہ کمی جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ اس سے پوری نہیں ہوگی کمی۔ اس کی اپنی ایک جگہ ہے، اس کا اپنا یعنی گویا کہ ایک محل ہے اور اس کی اپنی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ ذی القربہ، یہ ذی کا جو لفظ ہے، ذو یا ذی جو ہے ابھی یہ چونکہ اس میں وبالوالدین احسانا وبذی القربہ با کے ساتھ اس کا عطف ہے، تو اس لیے یہ ذی جری حالت ہے تو یا کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ویسے اگر یہ رفعی حالت ہو تو ذو استعمال ہوتا ہے، ذو مال والا، ٹھیک ہے۔ ذی المال بھی اگر جری حالت ہوگی تو اس میں پھر یا آ جائے گی۔ تو ذی القربہ قرابت داری والا، رشتہ داری والا، یعنی رشتہ دار۔ تو جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا۔ لا الہ الا اللہ، عجیب بات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یاد آ گئی کہ بیواؤں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہو اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے مجاہد کو ثواب ملتا ہے۔ مجاہد کا مقام اسلام میں سب سے بلند ترین مقام ہے، اس سے بلند مقام کسی کا نہیں ہے، جو اپنی جان داؤ پر لگائے بیٹھا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ ہمارا جو بیواؤں کا خیال رکھے گا، غریبوں کا خیال رکھے گا، اور خاص طور پر رشتہ دار جو غریب ہوں ان کا خیال رکھے گا، تو اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے مجاہد کو ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے ایک آدمی عبادت پر کھڑا ہو اور سلام پھیرتا ہی نہیں ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ اور روزے رکھتا چلا جاتا ہے، مسلسل روزے رکھ رہا ہے، افطار کرتا نہیں ہے، اس کی طرح اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ بہرحال یہ موقع کی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جہاد کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کے جو فضائل آتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکلیہ، بعض جگہ آتا ہے کہ ذکر کرنا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال تقسیم کرنے سے زیادہ بہتر ہے، تو وہ موقع کی بات ہے، کسی وقت میں ذکر کرنا بہتر ہے تو کسی وقت میں مال تقسیم کرنا بہتر ہے، لیکن وہ
اس ذکر کی فضیلت کے لیے وہ حدیث اس طرح کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ، ایک آدمی ایک سوال پوچھتا تھا اس کو ایک جواب ملتا تھا، وہی سوال دوسرا آدمی پوچھتا تھا تو اس کو دوسرا جواب ملتا تھا. تو آدمی کی نوعیت کے لحاظ سے کہ بھائی اس آدمی میں غصہ زیادہ، وہ غصہ نہ کیا کر، تو فلاں کام کیا. تو جس میں جس کی ضرورت تھی وقت کے لحاظ سے تو اس کو وہ حضور فرما دیا کرتے تھے. تو بہرحال رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، والمساکین، مسکینوں کا خیال رکھنا، جن کے حالات خراب ہیں، جن کے بعض اوقات عیالدار ہیں، کنبہ بڑا ہے، آمدن کم ہے اور پریشانیوں میں ہے، مختلف آج کل ساری دنیا میں پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان کو مالی تعاون بھی کریں، اپنے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، اور جانی لحاظ سے بعض اوقات ضرورت پڑتی رشتہ داروں کو تو اس میں بھی آدمی ان کا ساتھ دے. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، اور بات کرو، قال یقول بات کرنا، کہنا، قولو کہو یعنی بات کرو، للناس لوگوں سے، حسنا خوبصورتی کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، خوبصورت بات کرو، خوبصورت انداز سے بات کرو. اس کے اندر امر بالمعروف بھی داخل ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے منع کرو. اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک آدمی کو جہنم سے بچاتے ہیں، جنت میں لے جاتے ہیں، جہنم کے راستے سے ہٹاتے ہیں، جنت کے راستے پہ ڈالتے ہیں. اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وقولوا للناس حسنا، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. یہ بھی انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. ظاہری خدمت کرنا، مالی خدمت کرنا، جانی خدمت کرنا، رشتہ داروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کی آخرت بنانے کی فکر کرنا، وقولوا للناس حسنا، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. ہم اپنی بیوی بچوں کی، رشتہ داروں کی بعض اوقات اس کی کیئر کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی آخرت کا خیال نہیں رکھتے. ہم خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارے رشتہ دار نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ گھر میں بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، بچے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی. تو جیسے اور ضرورتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اس کو ہم ثواب کی چیز سمجھتے ہیں، تو اس سے زیادہ ثواب کی چیز یہ ہے کہ قولوا للناس حسنا، ان کا امر بالمعروف کریں. وہ اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو ان کو غلط راستے سے ہٹانے کی آپ کوشش کریں، محنت کریں، ان کو بات بھی اچھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں. پیغمبر کے پاس امت کی اصلاح کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ بات کرتے ہیں جس کو آپ تبلیغ کہتے ہیں یا دعوت کہتے ہیں، دوسری وہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو آپ یہ دونوں کام کریں. تو قولوا للناس حسنا میں سب سے پہلی چیز یہ داخل ہے. اس کے علاوہ نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا. امر بالمعروف میں بعض اوقات آدمی ایک چودراہٹ والا انداز ہوتا ہے، تو چودراہٹ والا انداز نہ ہو، استادوں والا انداز نہ ہو، پیار والا انداز ہو، محبت والا انداز ہو. بعض اوقات جو ہے نا وہ آدمی سخت بات اچھی بھی ہوتی ہے تو نہیں مانتا، انسان کی فطرت ہے، انسان بھی ایک حیوان ہے نا، بعض اوقات حیوانیت پر آتا ہے تو نہیں مانتا، لیکن آپ نرمی سے کہیں گے تو مانے گا. بہت سارے لوگوں کے بچے صرف اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ باپ اچھی بات کرتا ہے لیکن بات اچھی ہوتی ہے، انداز اچھا نہیں ہوتا. تو بات بھی اچھی ہو، انداز بھی اچھا ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر بات اچھی ہے، انداز اچھا نہیں ہے، نقصان ہوگا. بات حق ہے، انداز حق نہیں ہے، نقصان ہوگا. تو یہ ہر جگہ اصول ہے، اپنے گھر میں بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور عام طور پر سنا ہارون رشید کو شاید کسی نے نصیحت کی سختی کے ساتھ، یا انہوں نے کسی کو نصیحت کی تو انہوں نے کہا بھائی دیکھ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، وہ فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملنی ہے. کہنے دیکھ تو موسیٰ سے بہتر نہیں ہے اور میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں،
تو میرے سے بدتر کے پاس تجھ سے بہتر کو بھیجا، فرمایا کہ نرمی سے بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو، اور تو مجھ سے سختی سے بات کر رہا ہے۔ تو نرمی سے بات کرنا، حدیث میں آتا ہے جس آدمی کے زبان میں نرمی نہیں ہے، مفہومی ترجمہ عرض کر لوں، من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، جس کے زبان میں نرمی نہیں ہے اس کے اندر خیر ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی اگر اچھی بات بھی کرے گا نا تو اس کے اچھی بات سے بھی شر پھیلے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے لیکن جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بھیا بات تو میں نے صحیح کی تھی، جھگڑا کیوں ہو گیا؟ خواہ جھگڑ رہا ہوں مجھ سے۔ بھائی بات آپ نے صحیح کی تھی، انداز آپ کا صحیح نہیں تھا۔ بات آپ کی حق تھی، انداز آپ کا حق نہیں تھا۔ تو وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو، حسین انداز سے بات کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، یہ حسناً جو ہے یہ مصدر ہے۔ مصدر کے بارے میں ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ یہ جب کوئی زیادہ مبالغہ کرنا ہوتا ہے نا کسی چیز میں، تو اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں فاعل کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں اور صفت کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ صفت تو آپ کو پتہ ہے، موصوف اور صفت کا پہلے بیان ہو چکی ہے ساری چیزیں۔ تو قولوا للناس حسنا، قولوا للناس قولا حسنا یا قولا حسنا، یہ قول کی صفت ہے، اچھی بات کرو۔ تو یہ جو صفت کے طور پر مصدر کو استعمال کرتے ہیں، حسناً یہ مصدر ہے، تو یہ اس میں بہت زیادہ بلاغت ڈالنے کے لیے کہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ، بہت زیادہ اچھے انداز کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز سے آپ بات کرو۔ تو بعض اوقات اس میں فاعل کی جگہ بھی استعمال کی، جیسے مثال کہا جائے کہ ہوا عادل، وہ بڑا عادل آدمی ہے۔ عادل اس میں فاعل ہے، فاعل کے وزن پہ عادل۔ لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے عربی میں کہ ہوا عدل، عدل مصدر ہے، عدل کرنا۔ مصدر کا مطلب یہ کہ عدل کرنا، ٹھیک ہے۔ مصدر کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جیسے ایک تو کہتے گو، ایک ہے ٹو گو، جانا، یہ مصدر ہو جائے گا۔ تو بات عدل کرنا، وہ عادل ہے یہ نہیں کہہ رہے، وہ عدل کرنا، مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ وہ ہے ہی عادل، وہ سراسر عادل ہے، سراسر انصاف ہے وہ بندہ۔ تو یہ جو مصدر استعمال ہوتا ہے اس میں یہ معنی ہوتا ہے، اس میں یہ گویا کہ ابلغ انداز ہوتا ہے، بلیغ انداز ہوتا ہے۔ تو وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے آپ بہت اچھی بات کریں، نرمی کے ساتھ بات کریں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں گزشتہ امتوں کے اندر بھی تھیں۔ اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، ہم نے نماز کے اندر سجدہ نہیں تھا ان کے ہاں، لیکن عبادت اور زکوٰۃ اور یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں موجود تھی ان کے اندر، کہ اس کا حکم بھی ان کو ملا تھا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن اس کے بعد تم نے تولا یا تولا یعنی پیٹھ پھیرنا، اعراض کرنا، ثم اعرضتم، گویا کہ تم نے اعراض کیا، یعنی تم نے جو وعدہ کیا تھا اور اللہ نے تم سے جو وعدہ لیا تھا کہ یہ سارے کام کرو گے تو تم نے اعراض کیا۔ ٹھیک ہے، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے سے، جیسے عبداللہ ابن سلام تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، تو ایسے بہت تھوڑے سے لوگ ان میں سے ایسے مسلمان ہوئے، ایمان لائے، باقی سارے ہی اعراض کرنے والے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ معرض یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اعراض کرنے والا۔ تو انتم معرضون، تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، تمہارے تو باپ دادا کا پیشہ ہی ہے، وہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے تھے، تم بھی اسی نہج پہ چل رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال بنی اسرائیل سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میثاق کے طور پر لی تھیں اور انہوں نے نافرمانیاں کی۔ تو میں ایک دفعہ ترجمہ کر لیتا ہوں دوبارہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جس وقت ہم نے عہد لیا، میثاق عہد، اخذنا ہم نے لیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا کہ لا تعبدون، نہیں عبادت کرو گے تم، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، با ساتھ کے معنی میں آتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے۔ وذی القربہ، اور
قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ. یہ با جو ہے نا سب کے ساتھ، بالوالدین و بذی القربہ و بالیتامہ، یہ سب کے ساتھ واو کے ذریعے سے یہ سب کے ساتھ ملے گا، سب کے ساتھ. یتامہ یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکینوں کے ساتھ جنہیں اچھا معاملہ کرو گے. وقولوا للناس حسنا، اور کہو، یہ امر کا صیغہ ہے قولو، قل قولا قولو جمع کے لیے. تو قولو اور کہو، للناس لوگوں کے لیے، حسنا اچھی بات، بھلی بات، خوبصورت بات. میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر امر بالمعروف نہی منکر بھی داخل ہے، اچھے انداز سے بات کرنا بھی داخل ہے، نرمی بھی داخل ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیمو یہ بھی امر کا صیغہ ہے. اقیم اور اقیمو جمع کے لیے. اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وآتوا، اتا یأتی سے امر ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو. ثم تولیتم، لیکن ثم پھر، یہ ساری عہد لینے کے بعد تم نے کیا کیا؟ تولیتم، تم نے اعراض کیا، پیٹھ پھیری اور گویا کہ مخالفت کی. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے، منکم تمہارے میں سے چند گنے چنے لوگ، جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ میں نے عرض کیا. وانتم معرضون، اور تم تو اعراض کرنے والے ہو، یعنی تمہارا تو گویا کہ آبائی وتیرہ یہی ہے، تمہارے باپ دادا نے بھی اعراض کیا، تم نے اعراض کر رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلیہ وسلم. آمین برحمتک.